جب آپ کسی مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، دن کا چین، رات کی نیندیں سب آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور دل کے سکون کے لیے قرآن کریم کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے کہ جس تکلیف کے سبب آپ نماز میں آنسو بہا رہے تھے، اس پر صبر کے لیے قرآن کریم میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور نا امیدی پر سے روک رہا ہے کہ اے میرے بندے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس وقت آپ کو ایسا لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے، اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہے، انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، انسان کو نرم دل اور بلند اخلاق کا پیکر بنا دیتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور اسی پر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس پکارتا ہے، دوسرا اللہ۔ اب ہم یا تو نفس کی بات مان کر گمراہ ہو جائیں یا اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر کامیاب ہو جائیں۔ تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کے لیے لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی۔ اسی طرح ہم آزمائشوں میں یا تو اللہ سے قریب ہو لیں یا پھر نا امیدی اور بے یقینی کے بھنور میں ڈوب کر اس سے دور ہو، مگر ہمیں مکمل یقین اور صبر کے ساتھ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، بلکہ آپ اسے کتنا بھی ناراض کر لیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ مگر دو پل کے لیے آپ کسی اپنے قریب ترین دوست کے خلاف کچھ عمل کر کے دیکھیں، وہ آپ کو رسوا بھی کرتا ہے اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں آتے، ہونٹوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں، الجھنیں کیوں ہیں؟ کسی سے امید لگائے رکھنے سے۔ دوسروں سے امید نہ لگائیں سوا اللہ کے، اپنے دل کی کیفیت صرف اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنے درد میں ہیں، وہ آپ کے ہر بات کو اور ہر پکار کو سنے گا۔ اس کے سامنے رو لیا کرے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ سے اچھا کوئی مددگار نہیں، اور آپ پر یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا، ان میں کہیں نہ کہیں اللہ کی مصلحت چھپی ہوتی ہے، جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کریں اس کا انعام بہتر ملنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد انہیں مسافروں سے بیچ دیا اور مصر کے بازار میں ان کی بولی لگائی گئی، انہیں قید خانے میں ڈالا گیا۔ یہ سب اللہ کی مصلحت سے ہو رہا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا اور اس وقت انہیں اندازہ نہ تھا۔ اور ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد اللہ نے انہیں ایک بلند مقام سے نوازنا تھا، جو کہ ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی اور ہمارے ہی اعمال کے سبب ہوتا ہے، اور ہر پستی کے بعد بلندی ضرور ملتی ہے، غم کے بعد خوشی اور تکلیف کے بعد سکون۔ جس طرح رات کے اندھیریوں کے بعد دن کا اجالا نمودار ہوتا ہے نا، اسی طرح آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد اللہ آپ کو سکون و راحت فراہم کرتا ہے۔